الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن کریم کی جو صورتیں عام طور سے نمازوں میں پڑھی جاتی ہے ان کی کچھ تفسیر و تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے تاکہ جب یہ صورتیں نماز میں پڑھی یا سنی جائے تو ان صورتوں میں جو باتیں بیان فرمائی گئی ہے اگر ان کا استحضار ہو اور ان باتوں کو ذہن میں رکھا جائے تو یہ نماز کی حقیقت اور نماز میں خشوع اور خضوع حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یوں بھی قرآن کریم اللہ جل شانہ کی وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ اس نعمت کا حق یہ ہے کہ اس کو نہ صرف زبان سے پڑھے بلکہ اس کے معنی کو بھی سمجھے اور اس میں جو پیغام عطا فرمایا ہے اس کو سینے سے لگائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے پارہ عام کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں میں نے ان کا بیان شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے مفید اور نافع بنائے۔ سورۃ العصر کا بیان پورا ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو سورت میں نے تلاوت کی ہے یہ سورۃ التکاثر ہے۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بہت ہی بنیادی حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ پہلے میں اس سورت کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی کچھ تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس سورت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر عیش حاصل کرنے کی فکر نے، دولت حاصل کرنے کی فکر نے اور راحت حاصل کرنے کی فکر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ اس بڑھ چڑھ کر عیش حاصل کرنے کی فکر میں منہمک رہتے ہوئے تم ایک دن قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سوف تعلمون، عن قریب تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ جب قبر میں تم پہنچو گے اور حشر میں پہنچو گے، آخرت کے مناظر سامنے آئیں گے تو حقیقت کا پتہ لگ جائے گا۔ کلا، دوسری بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سوف تعلمون، عن قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ کلا، پھر تیسری بار فرما رہے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لو تعلمون علم الیقین، کاش تم جانتے۔ اس کا ایک دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تمہیں حقیقت کا علم ہوتا اور اس کا احساس ہوتا تو کبھی اس طرح نہ کرتے۔ لترون الجحیم، یقینی طور پر تم ایک دن جہنم کو دیکھ لو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر ضرور اس جہنم کو دیکھ کر تمہیں مشاہدے والا، دیکھنے والا یقین حاصل ہو جائے گا۔ یعنی اب تک جو جہنم کے موجود ہونے کا یقین حاصل ہے وہ قرآن کریم اور حدیث کی وجہ سے یقین حاصل ہوا ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر اس کے بارے میں خبر دی گئی ہے، لیکن اس دن جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین حاصل ہو جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں عطا فرمائی۔ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کو کس طرح خرچ کیا اور ان کا کیا حق ادا کیا۔ یہ ہے اس سورت کا ترجمہ۔ مشکل یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کا دوسری زبان میں ترجمہ اس تاثیر اور زور کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا جس تاثیر اور زور کے ساتھ وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ مجبوری کے تحت اردو میں ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ زور اور تاثیر جو عربی زبان کے الفاظ میں ہے وہ نہیں لا سکتے۔ لیکن آپ کو ترجمہ سن کر بھی تھوڑا بہت اندازہ ہوا ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ نے کس محبت اور مہربانی کے ساتھ ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ تم اپنے طرز عمل پر ذرا نظر ثانی کرو۔ یہ فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ دنیا کا نظام صدیوں سے اس طرح چلا آ رہا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، ادھیڑ عمر تک پہنچتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے اور آخر میں مر جاتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ بڑھاپے تک پہنچتے ہیں اور کچھ لوگ بڑھاپے سے پہلے ہی رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن ایسی کوئی ایک مثال بھی نہیں ہے کہ انسان دنیا میں ہمیشہ کے لیے آیا ہو یا جو دنیا میں آیا ہو لیکن واپس نہ گیا ہو۔ یہ وہ بات ہے جس پر دنیا کے سارے انسان متفق ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ جو شخص دنیا میں آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے، ایک نہ ایک دن اس کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کل من علیہا فان، یعنی جو اس زمین پر پیدا ہوا ہے وہ ایک نہ ایک دن فنا ہو کر رہے گا، ایک نہ ایک دن اس کو موت سے ہمکنار ہونا ہوگا، ایک نہ ایک دن اس کو دنیا چھوڑ کر جانا ہوگا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ یہاں تک کہ مسلمان اور غیر مسلم، مشرک، کافر، ملحد اور بے دین، اور جنہوں نے خدا کے وجود کا بھی انکار کر دیا، وہ بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ انسان یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، ایک وقت اس کو اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ لوگوں نے خدا کے وجود میں اختلاف کیا، توحید کے بارے میں اختلاف کیا، لیکن موت سے کوئی انکار نہیں کر سکا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں کہ یہ بات کوئی شخص یقینی طور پر نہیں جانتا کہ کس کی موت کب آئے گی۔ سائنس نے کہاں سے کہاں ترقی کر لی، ستاروں پر کمانڈیں ڈال دی، انسان کے وجود کے ایک ایک حصے کا تجزیہ کر لیا، لیکن بڑے سے بڑا سائنسدان، کوئی بڑی سے بڑے نجومی، کوئی بڑے سے بڑا فلسفی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آدمی جو میرے سامنے بیٹھا ہے یہ کتنے دن زندہ رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے لمحے میں ہی دنیا سے چلا جائے، ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد چلا جائے، ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد چلا جائے، ہو سکتا ہے 1 سال کے بعد چلا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ 100 سال عمر پائے۔ کسی کو یہ پتہ نہیں کہ کس کی موت کب آئے گی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ جب آپ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں جو آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے، یہ دنیا منزل نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا منزل ہوتی تو کچھ لوگ تو کم از کم ایسے ہوتے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہتے، لیکن کوئی شخص یہاں ہمیشہ نہیں رہتا، لہذا یہ منزل نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ عارضی قیام کی جگہ ہے، اور وہ عارضی قیام بھی پتہ نہیں کہ کتنا ہے، لہذا یہ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے۔ جب دنیا کی زندگی سفر ہے تو دنیا میں کوئی سفر بے مقصد نہیں ہوتا۔ کوئی بھی سفر انسان اختیار کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کوئی شخص تجارت کے لیے سفر کر رہا ہے، کوئی سیر و سیاحت کے لیے سفر کر رہا ہے، کوئی عزیز و اقارب سے ملاقات کے لیے سفر کر رہا ہے، کوئی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے۔ ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے جو ہوش و حواس کے عالم میں سفر شروع کر دے اور اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں کس کام کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ سفر کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ زندگی کا جو یہ سفر ہے اس کے مقصد کو ہم بلائے بیٹھے ہیں کہ کس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے تھے، اور جس نے ہمیں اس سفر پر بھیجا اس نے کھول کھول کر ہمیں بتا دیا کہ تمہارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور ایک عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود عطا فرمایا۔ کس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، کس طرح ایک گندے پانی کی بوند سے اس کا وجود تیار ہوتا ہے، کتنے مراحل سے وہ گزرتا ہے، پہلے وہ خون بنتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس پر گوشت چڑھتا ہے، ہڈیاں بنتی ہے، اور پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک تنگ راستے سے کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتے ہیں۔ چونکہ یہ واقعات بکثرت ہمارے سامنے پیش آتے رہتے ہیں، اس لیے اس کی اہمیت اور حیرت انگیزی ہمارے نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئی ہے۔
ورنہ اگر آپ غور کریں تو انسان کی پیدائش کے ایک ایک مرحلے میں حیرتوں کا ایک جہاں ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اب جس ذات نے انسان کو پیدا کیا اس سے پوچھو کہ کیوں پیدا کیا، اس کی زندگی کے اس سفر کا مقصد کیا ہے۔ قرآن کریم نے صاف صاف الفاظ میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، وہ یہ کہ میری معرفت حاصل کرے، میری بندگی حاصل کرے اور عبادت کرے۔ اور بندگی کے یہ معنی ہے کہ جس طرح میں کہوں اس طرح زندگی گزار دیں، اپنی عقل سے نہیں، اپنی سوچ سے نہیں، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، بلکہ میرے کہنے کے مطابق زندگی گزارے۔ جس کام کو میں کہوں کہ کرو تو وہ کرے، اور جس کام سے میں کہوں کہ رک جاؤ اس سے رک جائے، اس طرح زندگی گزارے۔ یہ ہے عبادت اور بندگی کے معنی۔ دیکھیے ایک شخص جب دوسرے کا ماتحت ہوتا ہے تو اس ماتحتی کے درجات ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شخص دوسرے کا نوکر ہوتا ہے، اور نوکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذمے کوئی خاص کام سپرد کیا گیا ہے، وہ اس کام کی حد تک نوکر ہے، اس حد سے باہر آپ اس نوکر سے مطالبہ نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ نے اپنے لیے ایک ڈرائیور رکھا ہے، اس ڈرائیور کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آپ کی گاڑی چلائے، لیکن آپ اس ڈرائیور سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم میرا بیت الخلاء دھو دو، گھر کی صفائی کر دو، کیونکہ آپ کا معاہدہ اس سے ایک خاص کام کرنے پر ہوا ہے اور وہ کام ڈرائیور انجام دے رہا ہے، آپ اس سے دوسرے کام کرنے کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ یا مثلا آپ نے کسی کو گھر کا سودا سلف لانے کے لیے نوکر رکھا ہے اور اس کے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 8 گھنٹے کے بعد وہ آزاد ہے، جو چاہے کرے، 8 گھنٹے کے بعد آپ اس کو پابند نہیں کر سکتے کہ میرے ماتحتی، یہ ماتحتی کا پہلا درجہ ہے۔ اس کے بعد ماتحتی کا دوسرا درجہ ہے جس کو غلامی کہتے ہیں۔ الحمدللہ اب تو ہمارے معاشرے میں غلامی کا رواج نہیں ہے، لیکن کسی زمانے میں غلامی کا رواج تھا۔ تو جو شخص غلام ہوتا تھا اس کے لیے نہ تو کوئی وقت متعین ہوتا تھا، نہ کام متعین ہوتا تھا، بلکہ وہ غلام آقا کی مرضی کے مطابق کام کرتا تھا۔ اگر آقا نے اس غلام سے کہہ دیا کہ آج سے ہم تمہیں صوبے کا گورنر بناتے ہیں، تم گورنری کرو، تو وہ گورنری کرے گا۔ اگر آقا نے کہہ دیا کہ آج تم میرا بیت الخلاء صاف کرو، تو وہ غلام بیت الخلاء صاف کرنے کا پابند ہے۔ اسلام نے غلاموں کے حقوق ضرور بتائے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اس کے باوجود مکمل طور پر آقا کی ملکیت ہوتا ہے، وہ اس سے جو چاہے کام لے، اس کو غلام کہتے ہیں۔ لیکن ایک کام ایسا ہے جو غلام نہیں کر سکتا، وہ یہ کہ اگر آقا اس غلام کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مجبور کرے تو غلام یہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا، اس میں میرے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت اور نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں، لہذا وہ غلام اس کام سے انکار کر سکتا ہے۔ چنانچہ اگر آقا اس غلام سے کہے کہ مجھے سجدہ کرو تو وہ غلام سجدہ نہیں کرے گا۔ یہ ماتحتی کا دوسرا درجہ ہے۔ ماتحتی کا تیسرا درجہ بندگی۔ بندگی کے معنی ہے کہ جو مولا کہے بندہ وہ کام کر لے، اپنی چوروں چرا نہ چلائے، اپنی سوچ، اپنی عقل اور اپنی سمجھ کو بالائے طاق رکھ کر اپنے آقا کے حکم کی تعمیل بھی کرے اور اس کی عبادت بھی کرے۔ وہ اگر کہے کہ مجھے سجدہ کرو تو سجدہ کرے، وہ اگر کہے کہ سجدہ نہ کرو تو سجدہ نہ کرے۔ گویا کہ مکمل اطاعت کا نام ہے بندگی، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادتوں میں سکھائی ہے۔ دیکھیے نماز با جماعت کا اللہ تعالیٰ نے کتنا ثواب رکھا ہے، اور نفلی نماز کا بھی کتنا عظیم ثواب ہے، لیکن یہ حکم دے دیا کہ جب سورج نکل رہا ہو اس وقت نماز مت پڑھو۔ اب وہی نماز جو باعث ثواب تھی اور جو نماز باعث اجر تھی، جس کے ذریعے گناہ معاف ہو رہے تھے اور جس کے ذریعے درجے بلند ہو رہے تھے، وہی نماز اگر کوئی شخص طلوع آفتاب کے وقت پڑھے تو بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوگا۔ روزہ رکھنا کتنا عظیم ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہیں اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، لیکن عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا کہ آج تمہیں روزہ نہیں رکھنا۔ وہی روزہ جو اجر و ثواب کا سبب تھا، اللہ تعالیٰ نے جب اس سے منع کر دیا
تو اب وہ گناہ بن گیا۔ یہ ہے بندگی کہ کسی عمل میں اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں زندگی کے سفر میں اس لیے بھیجا ہے کہ تم ہمارے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارو، ہماری بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارو، جس کام کو ہم کہیں کرو تو وہ کرو، اور جس کام سے ہم روکیں اس کام سے رک جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ احکام کہ فلاں کام کرو فلاں کام نہ کرو، یہ احکام اس لیے بھی عطا فرمائے ہیں کہ یہ ہماری دنیاوی زندگی بھی خوشگوار گزرے، اس میں خوشگواری ہو، اس میں پاکیزگی ہو، وہ صاف ستھرگی زندگی ہو، اس زندگی میں گندیاں اور آلائشیں نہ ہو، اس لیے یہ احکام دیے گئے ہیں، اور دنیا مانے کا مقصد یہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں بندگی کے لیے بھیجا تھا، لیکن تم یہاں آ کر کسی اور فکر میں پڑ گئے، اور وہ فکر یہ لگ گئی کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر میں دولت کماؤں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر میں عیش حاصل کروں، اور دن رات صبح سے لے کر شام تک تم اسی دھن میں منہمک ہو، تمہاری ساری دوڑ دھوپ، تمہاری ساری بھاگ دوڑ، تمہاری ساری کوشش اور تمہاری ساری توانائیاں اس پر خرچ ہو رہی ہیں کہ کس طرح میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، اس سے زیادہ دولت کما لوں، اس سے زیادہ پیسے کما لوں، اس سے زیادہ بینک بیلنس ہو جائے، اس کی گاڑی سے زیادہ اچھی گاڑی مجھے مل جائے، اس سے زیادہ اچھا مکان ہو جائے۔ بس اس فکر میں پڑے ہوئے ہو، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زندگی کا جو مقصد تھا اور جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا، اس فکر نے تمہیں اس مقصد سے غافل کر دیا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن اور رات میں 24 گھنٹے عطا فرمایا ہے۔ ان 24 گھنٹوں کا ہر انسان تجزیہ کر کے دیکھے کہ ان 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت میں زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے اور عیش و عشرت حاصل کرنے پر خرچ کر رہا ہوں، اور کتنا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں یہ سوچتا ہوں کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اس وقت میرا انجام کیا ہوگا۔ اسی تجزیہ کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنا وقت کس فکر اور سوچ میں صرف کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی زندگی کی گاڑی ایک دم چل رہی ہے، اور کبھی رک کر یہ سوچنے کا خیال بھی نہیں آتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو میں کیا جواب دوں گا کہ میں نے اپنا مقصد زندگی کو کس حد تک حاصل کیا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو آخرت کا دھیان آتا ہے، لیکن وقفے وقفے سے آتا ہے۔ کسی وقت کچھ خیال آیا اور توجہ ہو گئی اور نیکی کا ارادہ بھی ہوا، لیکن جب گھر سے باہر نکلے اور دنیا کے مناظر سامنے آئے اور دنیا کی دوڑ دھوپ میں حصہ لینا شروع کیا تو وہ آخرت کو جو خیال آیا تھا وہ دب کر ختم ہو گیا۔ کچھ اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو آخرت کی فکر بکثرت رہتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو دن رات آخرت کی فکر سوار ہے کہ میرا کوئی قدم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ اٹھے، اللہ مجھے ہر آن دیکھ رہا ہے اور میرے ہر عمل کو لکھا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے ہر سوال کا جواب دینا ہوگا۔ اس بات کا احساس ان کو ہر وقت دامنگیر رہتا ہے، ان کے ہر نقل و حرکت اور ان کے ہر ادا کے اندر یہ فکر رہتی ہے کہ میں یہ کام اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرما رہے ہیں کہ تمہیں غافل کر دیا ہے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دولت حاصل کرنے کی فکر نے، یہاں تک کہ اسی دوڑ دھوپ میں تم قبرستان پہنچ جاتے ہو، اور قبرستان پہنچنے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو چکا، پھر عمل میں اضافہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ خدا کے لیے اس غفلت سے باز آؤ اور یہ سوچو کہ تم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہو۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص تجارت کے لیے دوسرے ملک کا سفر کرے اور سرمایہ ساتھ لے کر جائے تاکہ دوسرے ملک سے سامان خرید کر پھر اپنے ملک میں لا کر فروخت کرے، بیچے۔ جب دوسرے ملک میں پہنچا تو وہاں پر رنگینیاں نظر آئی، کھیل کود اور تماشے نظر آئے، تو جو سرمایہ ساتھ لے کر گیا تھا
وہ سرمایہ اور کیپٹل کھیل کود اور تماشے میں ضائع کر دیا اور ایک پیسے کا بھی تجارت کا سامان نہیں خریدا۔ اب جب وہ اپنے ملک میں واپس لوٹے گا تو خالی ہاتھ لوٹے گا، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہوگی، خسارہ ہی خسارہ لے کر لوٹے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرما رہے ہیں کہ تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر نے آخرت سے بھی غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو۔ جب قبرستان میں پہنچو گے تو پتہ لگے گا کہ میں نے ساری عمر ضائع کر دی اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مہلت دی تھی اس کو تم نے صحیح استعمال نہیں کیا۔ بہرحال اس صورت کا پہلا پیغام یہ ہے کہ اپنے آپ کو غفلت سے نکالو، یہ غفلت بری بلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں کھانے کمانے سے منع نہیں کیا، جائز اور حلال طریقے سے کماؤ تو تمہارے لیے جائز ہے، بلکہ حلال کمانا تمہارے فرائض میں شامل ہے، لیکن صرف اتنی بات ہے کہ کمائی کرتے وقت اپنے مقصد کو نہ بھولو۔ یہ مت بھولو کہ تمہاری زندگی کا مقصد کھانا پینا نہیں بلکہ کچھ اور مقصد ہے۔ کھانا پینا تو اس لیے حلال کر دیا تاکہ تمہاری زندگی برقرار رہے اور تاکہ تم کسی فقر و فاقہ میں مبتلا نہ ہو کہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو، لیکن یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے، اور اس کی فکر اپنے دل کے اندر پیدا کرو کہ ایک دن مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہو رہا ہے اور وہاں ایک نئی زندگی ہوگی، اس کا احساس اپنے دل میں تازہ کرتے رہو۔ اسی لیے حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی موت، کثرت سے یاد کرو اس چیز کو جو ساری لذتوں کو ختم کر دے گی، یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو، بھولو نہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو کفن پہناتے ہیں، غسل دیتے ہیں اور اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان پہنچاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کرتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کا یہ واقعہ اس کے ساتھ پیش آ گیا، اس وقت یہ تصور نہیں آتا کہ کل کو میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آنا ہے۔ اپنے لیے اس تصور کو تازہ کرو۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ روزانہ یہ مراقبہ کرے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد لوگ مجھے قبر میں رکھ کر چلے جائیں گے، وہاں پر میرا کیا حال ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اور مجھے وہاں اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ روزانہ سونے سے پہلے چند منٹ کے لیے اس کا تصور کر لیا کرو۔ جب یہ تصور روزانہ کیا جائے گا تو انشاءاللہ یہ غفلت دور کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس غفلت سے نجات عطا فرمائے۔ اس صورت کے اوپر اور کچھ باتیں ہیں ضروری جو انشاءاللہ دوسری مجلس میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔